بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات کی تراویح میں ہم نے ٹوٹل 1.25 پارے کی تلاوت کی، جو 8ویں پارے کے نصف سے یعنی آدھے سے شروع ہو کر تو 9ویں پارے کے پون ثلث تک جا کر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کا سورۃ الاعراف سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ الف لام میم طاسین طاسیم میم حامیم، اسی طرح یاسین طٰہٰ قاف والقرآن المجید۔ تو 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ تو یہ اسی طرح الف لام میم صاد بھی ہے جو حروف مقطعات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا معنی، ان کی مراد، ان کا مطلب، ان کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ تو اللہ پاک اس کی مراد اور معنی سے بخوبی واقف ہے۔ دنیا کا کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن ان کے معنی اور مطلب سے واقف نہیں ہے۔ آگے فرمایا کتاب انزل الیک، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کتاب مقدس قرآن مجید کو آپ پر نازل فرمایا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے عالم انسانیت کو آگاہ کرے، عذاب جہنم سے ان کو ڈرائے، وذکریٰ للمؤمنین، اور ہم نے اس کتاب مقدس کو تمام مؤمنین کے لیے نصیحت کا سامان بنایا۔ بیچ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج منہ۔ تو آپ اس قرآن کے بارے میں مشرکین مکہ، دشمنان اسلام کی باتوں سے دل شکستہ ہو کر کبیدہ خاطر مت ہوئیے، اپنا دل چھوٹا مت کیجیے، غمگین مت ہوئیے۔ تو اس آیت کے اندر حضور کے لیے تسلی کا سامان ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طرف تو مشرکین مکہ کی مخالفت زوروں پر تھی کہ وہ اور ان کے جتنے دم چھلے تھے، ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، نضر ابن حارث وغیرہ، اور جتنے ان کے اوچھے قسم کے ہتھ کنڈے اور حربے ہو سکتے تھے، تو وہ حضور اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے آزمایا کرتے تھے۔ تو ایک طرف پریشانی کی بات یہ تھی، دوسری طرف یہ معاملہ تھا کہ حضور کی دن رات کی اسٹرگل، آپ کی جد و جہد، انتھک کوشش، صبح و شام علت دوام، صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک، بلکہ سونے کے بعد بھی، تو آپ کو تو کسی لمحہ کسی پل چین نہیں آیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی رزلٹ کے طور پر کیا ہوا کہ ابتدا میں صرف مٹھی بھر مسلمانوں کے علاوہ حضور کی ذات اقدس پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو اتنی کڑھن اور انتھک کوشش کے باوجود بھی جب یہ صورتحال حضور کے پیش نظر رہی تو حضور اس ساری صورتحال کو دیکھ کر بھی تھوڑا رنجیدہ ہوا کرتے۔ تو اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی دل پر کیا رکھا؟ مرہم کا پھاہا رکھا، پھایا رکھا، آپ کے زخمی دل کی مرہم پٹی فرمائی کہ میرے محبوب فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ خاطر مت ہوئیے، اپنا دل چھوٹا مت کیجیے۔ اگلے رکوعات کے اندر حضرت آدم اور ابلیس کی داستان بیان کی گئی ہے۔ ابو البشر، پوری انسانیت کے باپ اور انسان اول، سب سے پہلے انسان کون ہے؟ میرے اور آپ کے جد امجد، پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وجود بخشا، ان کا خاکی پتلا تیار کیا، اس میں روح پھونکی، تو اللہ تعالیٰ نے اعزاز انسانی کے طور پر حضرت آدم اور پوری انسانیت کا پروٹوکول فرشتوں کے سامنے، پوری ملائے اعلیٰ کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا؟ فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ تو یوں سمجھو کہ وہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں کرنا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سجدہ ریز ہونے کا ان کو حکم تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو وجود بخشا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری ایک شیپ بنائی، باڈی شیپ بنائی، تم کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈالا، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر یہ ہوا کہ ہم نے حضرت آدم کے اعزاز کی خاطر تمام فرشتوں کو آرڈر ایشو فرمایا، حکم دیا، اسجدوا لآدم، کہ یہ خاکی پتلا جو آدم کا تیار ہے تمہارے سامنے، فوراً ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ۔ فسجدوا، ٹوٹل کے ٹوٹل سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، سرنڈر کر دیا انہوں نے، الا ابلیس، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی تھا جو فرشتہ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں کچھ فرشتہ، اس کے بارے میں 15ویں پارے کے اندر ملتا ہے کان من الجن، کہ وہ جنات کی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے، وہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں، تو اس کی فطرت کے اندر یہ فرشتوں کا نورانی عنصر شامل تھا ہی نہیں، باقی خدا معاملہ جانے۔ الا ابلیس، ابلیس کا یہ معاملہ تھا کہ وہ سجدہ ریز نہیں ہوا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، پہلے پارے کے اندر ہے، 16ویں پارے کے اندر الگ الگ مقامات پر، اور یہاں پر ہے لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ سرنڈر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ابے ناہنجار بیوقوف، ایک بات تو بتا کہ جب میں نے تم کو حکم دیا، آرڈر ایشو ہوا میری طرف سے، تو سب کے سب سجدے میں چلے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دے دیا تو سجدہ کرنے سے کون سی چیز تیرے آگے رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی؟ کون سی چیز ایسی آ گئی تیرے سامنے کہ وہ سجدہ کرنے سے تجھے مانے بن گئی اور رکاوٹ کے طور پر کھڑی ہو گئی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اب اس نے جو ہے نا
فلسفہ بگھارتے ہوئے، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے خالق کائنات کے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ میں اور آپ، امی جان ہم کو کوئی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو ہم امی جان سے منہ کر رہے ہیں، بڑا جرم ہے. ابو جو ہمارے کیا ہے خالق مجازی ہے، انہوں نے ہم کو دنیا دکھلائی، ابو کی نافرمانی کر رہے. استاذ محترم ہے، قاری صاحب ہے، ماسٹر صاحب ہے اسکول کے، ہم ان کے سامنے منہ زوری کر رہے. ایک ہے پردھان منتری شنتری، اس کے سامنے تم منہ زوری کرو. تو یہ سب کیا ہے؟ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. ایک کہ اتنی بڑی بغاوت اور نافرمانی جو تمہارا خالق کائنات ہے، تمہارا خالق حقیقی ہے، چاہے میں ہوں، فرشتے ہو، جنات ہو، انسان ہو یا یہ خبیث ابلیس. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرنا؟ دلیل اپیل کرنے لگا اور حجت کرنے لگا. کہنے لگا انا خیر منہ، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، ٹھہرا میں جو اس سے بہتر، میں اس سے بدرجہ بہتر ہوں، میری کالر اونچی ہے. اور آگے لاجک اور فلسفہ بگاڑتے ہوئے کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. معاملہ یہ ہے کہ تو نے حضرت آدم کو پیدا کیا کائے سے؟ مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، گارے سے پیدا کیا. اور میرا معاملہ یہ ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ کے لپکتے ہوئے شعلوں سے وجود بخشا. اب آگ کی خاصیت کیا ہے آپ مجھے بتائیے؟ آگ کو آپ زمین کی کھدائی کر کے 1000 فٹ نیچے سے بھی جلاؤ تو اس کے شعلے آسمان سے باتیں کریں گے. وہ کتنی بھی نیچے سے جلائی جائے وہ نیچے نہیں دبے گی، وہ کیا ہے؟ اس کے شعلے اوپر کی طرف بلند ہو گئے. اور آگ کی خاصیت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آگ کا معاملہ یہ کہ وہ پیروں تلے روندی جاتی ہے، چپل کے نیچے آتی ہے، انسان پیروں تلے رونتا ہے. تو میری خاصیت یہ ہے کہ میں کیا ہوں؟ بلند مقام کا حامل ہوں، آگ سے جو پیدا کیا گیا. تو معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو مٹی سے پیدا کیا گیا آدم، اس نے مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا. تو نے تو الٹی گنگا بہا دی پروردگار کہ تم مجھے کہہ رہا ہے آگ سے پیدا شدہ کو کہ تم مٹی کے خاکی پتلے کو سجدہ کر. میرے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ معاملہ ہے، مجھ سے دلیل اپیل، میرے سامنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، لاجک بیان کر رہا ہے. فاہبط منہا، خبیث مردود، سیکنڈ کے 10,000ویں حصے کے اندر تو یہاں سے رفو چکر ہو جا، نکل جا، اتر جا یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اس لیے کہ تکبر تجھے زیب نہیں دیتا کہ تم میری بارگاہ کے اندر کھڑے رہ کر اس طرح تعلی، ترفع اور گھمنڈ اور بڑائی کے بول بولے. فخرج منہا انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے اس لیے کہ تو ذلیل ترین ہے اور دنیا کا جو حقیر ترین، مردود ترین مخلوق ہو سکتی ہے اس میں سب سے زیادہ بدترین مخلوق تو قرار پایا ہے. یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے دلیل اپیل کیا، تکبر اور گھمنڈ کے مارے سجدے سے انکار کیا، تو اس کو 3 سزائیں ملی. سب سے پہلی سزا تو اس کو یہ ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار، لعنت اور غضب کا مستحق ہوا. اور اللہ پاک کا جو قرب اور تقرب اس کو حاصل تھا، اللہ پاک کا تقرب حاصل ہونا، اللہ پاک کا قرب حاصل ہونا کوئی معمولی نعمت ہے کیا؟ اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں، کوئی سرفرازی نہیں، کوئی خصوصیت اور کوالٹی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جنات اللہ تعالیٰ کا اتنا مقرب ہو. تو وہ اللہ پاک کا جو قرب اس کو حاصل تھا وہ کیا ہو گیا جی؟ چھین لیا گیا. اس کو تو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی اس پر پھٹکار پڑی. دوسری لعنت اور دوسری سزا اس کو یہ ملی کہ فرشتوں کی نیک صحبت سے وہ محروم ہو گیا. نیک صحبت کا میسر آ جانا مسلمانوں بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، بہت بڑا ایک لازوال تحفہ ہے. اب اس آیت کے پیش نظر کہ جو شیطان دوسری سزا کا مستحق ہوا، وہ کیا ہوا؟ فرشتوں کی نیک صحبت سے محروم ہو گیا اور وہ خود راندہ درگاہ ہوا اور خباثت کا عنصر پوری طرح اس کے اندر شامل ہو گیا. دنیا کا سب سے خبیث ترین فرد وہ ہے، اور جتنے اس کے دم چھلے ہیں، چاہے انسان ہو، جنات ہو، وہ سب کیا ہے؟ اس کے نقش قدم پر چلنے والے. تو نیک صحبت سے محروم ہو گیا اور صحبت بد اس کو لاحق ہو گئی. تو علماء کرام فرماتے ہیں ہم کو بھی اپنی زندگانی پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کو علماء کرام کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد میں، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد میں، دعوت و تبلیغ کی جو محفل منعقد ہوتی ہے اس میں علماء کرام آتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں. اور یہ جس طرح سے درس قرآن کی محفل سجی ہوئی ہے، اس طرح دینی حلقے، اس میں بیٹھ کر ہم کو مسرت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. علماء کرام کی نیک صحبت سے، اہل اللہ کی اکابر کی نیک صحبتوں سے ہم کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے، یا گھٹن فیل کرتے ہیں کہ نہیں یار بس 2 منٹ کے اندر معاملہ ختم ہو جائے، حلقہ ختم ہو جائے اور ہم کو بھاگنا پڑے. اور وہاں باہر جا کر کس کے ساتھ میں بیٹھیں گے؟ لچوں کے، لفنگوں کے، لوفر قسم کے لوگوں کے ساتھ میں. اگر تم کو ان کے ساتھ میں بڑی بشاشت فیل ہو رہی ہے تو معاملہ وہ ہے جو شیطان کا معاملہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکل گیا، فرشتوں کی نیک صحبت سے محروم ہو گیا. تو نیک صحبت سے محروم ہو جانا کوئی معمولی بدبختی نہیں ہے، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. تو ہم کو بھی جو ہے
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ نیکوں کی صحبت نصیب فرما، اور جب میدان محشر میں ابھی ہم کو اٹھا تو اپنے نیکوکار بندوں کی فہرست میں ہم کو شامل فرما۔ اور تیسری سزا اس کو یہ دی گئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ جب انسان شیطان کے پیٹرن کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تکبر اور گھمنڈ کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی طرح ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے چلے جاتا ہے۔ ومن تکبر، اور جو گھمنڈ کی راہ اختیار کرتا ہے، وضعہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتے ہیں، اپنی نظروں سے بھی اور انسانیت کی نظروں سے بھی۔ اور وہ کتنا نیچے گرتا چلا جاتا ہے، حضور نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کی لاجک، اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کے اندر تو بڑا ہوتا ہے، فہو فی عینہ کبیر، وہ اپنی نظروں میں تو بڑا ہوتا ہے، یار میری کالر اونچی، میں پیسے والا، میں عالم صاحب، میں قاری صاحب، میری شہرت، میری واہوائی، تو اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ تکبر کا غبارہ پھول رہا ہے، اور وہ پھولتے 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 ایک دن آتا ہے کہ وہ غبارہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے، اور پوری کائنات کے سامنے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ فہو فی عینہ کبیر، تو وہ اپنی نظروں کے اندر تو کیا ہوتا ہے؟ منہ میاں مٹھو بن رہا ہوتا ہے، بڑا بن رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کی ویلیو کتے اور خنزیر کے برابر بھی نہیں رہتی۔ آگے حضور نے فرمایا حتی لہو اہون علیہم من کلب و خنزیر، تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں کے اندر اس کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ معاملہ ہے۔ اگلے رکوعات کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت لوگوں کے سامنے ظاہر، یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس میرا اتار دو، آپ اپنا لباس اتار دو، ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ سکتے کیا؟ امیجن کرو تھوڑی دیر کے لیے، باپ بیٹے کے سامنے، ماں بیٹی کے سامنے بیٹھ سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے لباس اتار رہے، تو لباس کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حالانکہ بغیر لباس کے انسان ماں پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور جب قبر میں بھی جاتا ہے کوئی لباس نہیں ہوتا، وہ کفن، وہ کوئی لباس تو نہیں ہے، مردے کا لباس ہے وہ، یعنی اس دنیا سے جب وہ ہٹ کٹ گیا، عالم برزخ سے اس کا رشتہ جڑ گیا، تو جو زندگانی کے اندر آپ نے لباس اوڑھا ہوا تھا وہ لباس وہاں بھی ختم ہو گیا آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ حالانکہ ہمارا لباس آسمان سے نہیں اترا، لیکن لباس جن چیزوں سے مل کر مرکب ہو کر تیار ہوتا ہے وہ تمام چیزیں آسمان سے، بارش کے ذریعے سے فصل کی سیرابی ہوتی ہے، کپاس نکلتی ہے، کپاس ملوں میں جاتی ہے، فیکٹریوں میں جاتی ہے، اس کا دھاگا تیار ہوتا ہے، دھاگوں سے اس کا رنگ روغن ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے آگے کپڑا ملوں میں جا کے تو انسان کو سجانے سنوارنے کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے۔ لباسن، تو ہم نے تم کو لباس کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس کی دو وشیشتائیں ہیں، دو کارن ہیں، دو مقصد ہے لباس کے۔ یواری سوآتکم، لباس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ وہ تمہاری سطر پوشی کے کام آتا ہے، تمہارے جو قابل شرم مقامات ہے، قابل شرم حصے ہیں جسم کے، اس کو کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے، تو تم قابل شرم حصوں کو، سطر کو ڈھانپ کر لوگوں کے سامنے نکل سکتے ہو، تو تم کو کوئی شرم فیل نہیں ہوتی، اس کا ایک مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا والریشہ، اور تمہارے لیے اس کو خوبصورتی کا سبب بھی بنایا۔ جب آپ لباس پہنتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، یہ جو تم نے قمیص پہنا ہوا تھوڑی دیر کے لیے اتار دو، وہ تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ یہ ٹوپی ہے، ٹوپی کے ذریعے سے خوبصورتی ہے، یہ ٹوپی اتار لو، کتنے بھونڈے دکھ رہے قاری صاحب، حالانکہ میری مسلمانی باقی ہے، ایمان باقی ہے، جھونکا تو میں قاری صاحب باقی ہوں، درس بھی دے رہا ہوں، ابھی ٹوپی پہن دکھ رہا خوبصورت۔ اور یہی اس کے علاوہ بادشاہ سلامت کو سر پر تاج سجانے دو، وہ بادشاہ سلامت بن کر دنیا کے سامنے نکھر کر ظاہر ہوتا ہے۔ ریش اصل میں کہا جاتا ہے پرندے کے پر کو۔ اب پرندے کے جو پر ہوتے ہیں تو صرف اس کے لیے اڑنے کا سبب نہیں ہوتے، حالانکہ اس کا مین مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پرندے کو اڑنے کی خاصیت نصیب فرمائی، تو وہ پروں کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اڑتا ہے۔ اور اڑنے کے علاوہ اس کا جو ایک دوسرا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ پرندے کی خوبصورتی، کتنا خوبصورت دکھتا ہے پرندہ، ایک پرندہ کہ جو اڑنے کے قابل نہیں ہے، ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، کوے کا، چیل کا، مینا کا، طوطے کا، اب آپ بولو کہ یار یہ بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کے جو پیدائشی پر ہوتے ہیں، آپ ذرا وہ پروں کو کتر کر رکھ دو، اس کی پوری خوبصورتی کیا ہو جائے گی؟ غائب ہو جائے گی، کتنا بھدا اور بدنما دکھے گا وہ۔ تو وہ پرندوں کے پر اس کے لیے اڑنے کے علاوہ جس طرح خوبصورتی کا سبب ہے، اسی طرح لباس تمہارے لیے سطر پوشی کا ذریعہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ خوبصورتی اور زیب و زینت کا بھی سبب ہے۔ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، اور جہاں تک کہ لباس تقویٰ کا معاملہ ہے، تقوی کا لباس، اس کے کیا ہی کہنے، وہ تو بہتری ہی بہتری لے کر آتا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہماری سماج سوسائٹی کے اندر، آپ بھی اپنی ذات پر غور کر کے دیکھو، گریبان میں جھانک کر دیکھو، آپ کے گھرانے کے افراد، آپ کی سماج سوسائٹی، آپ کے ریلیٹیوز کے لباس کا جو سب سے پہلا مقصد ہے سطر پوشی، سطر کو ڈھانپنا، وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کیا؟ ابھی 2.5-3 مہینے پہلے کی بات ہے، ہم فجر کے بعد میں چائے نوشی کر کے صادق بھائی کے ہوٹل سے آئے، باہر ٹاکے پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے محلے کا ایک بچہ
اب वो वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर मारवाड़ियों को देखकर कि जब वो सफ़र करते हैं तो निक्कर पर और चड्डियों पर सफ़र करते हैं, ये कौन सी जो है तुम जर्नी कर रहे हो और कौन सी इंजॉयमेंट है तुम्हारी, ये अपने समझ में नहीं आता कि तुमने लिबास उतार दिया और बिल्कुल क्या हो गए। अब वो जो निक्कर होती है, चड्डी होती है, या चड्डी का शोहर चड्डा भी पहन लो तुम तो चड्डा इतना बड़ा नहीं होता कि यहाँ तक क्या आ जाए करके, वो उसमें सतर दिख रहा होता तुम्हारा। ये घुटने से लेकर तो इंसान के नाफ तक के, ये इंसान का मर्द का क्या है सतर, तो नाफ से लेकर घुटनों तक का हिस्सा क्या है, छुपा होना ज़रूरी है। अब अपने महल्ले का बच्चा और उसके अलावा और 2 बच्चे आए उसके पीछे, उन्होंने बाकायदा कार अरेंज किया, वो बंदा खुदा की खुद की कार थी, मुझे मालूम नहीं। तो वो बोलने लगे यार ये अगर थोड़ा गोरा गोमटा होता तो अलग बात होती, देखो बोले कितना काला घुस है बोले, और काली पिंडलियाँ उसकी दिख रही और काली काली रानें दिख रही बोले उसकी, थोड़ा गोरा भी रहता तो समझ में आता, काले काले बाल दिख रहे और काली काली रानें उसकी नज़र आ रही। बोले देखो बोला तुम, इतनी हंसी आई उनकी बात को सुनकर। तो ये मामला, अब देखो हम मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, मारवाड़ियों को तो छोड़ो, अब अपने जो मुसलमान मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, शान से चड्डी पहनेंगे, चड्डा पहनेंगे और मॉर्निंग वॉक पर जॉगिंग पर निकले हुए हैं, शाम में जा रहे हैं, खाने के बाद में हलक तक के ठूसे हुए हैं और उसको हजम करने के लिए बोलो या फिटनेस बढ़ाने के लिए जिम ज्वाइन किए हुए काय पर जा रहे हैं, तो अपना आम लिबास छोड़े जो दीनी इस्लामी लिबास था, हमारी तहजीब का भी हिस्सा था, तो जिम भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो काय पर जी निक्कर पर जिम ज्वाइन कर रहे हैं। मर्द तो मर्द, हमारी ख़वातीन, और ख़वातीन को छोड़कर जो अधेड़ उम्र ख़वातीन है, हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, चलो दादियों को तो छोड़ो, हमारी माएँ और माओं की हम उम्र जो है उनकी बात ले लो, और जो हमारी आजकल की बच्चियाँ हैं, दूसरी लिबरल्स घराने से बिलोंग करने वाली बच्चियों की हम बात ही नहीं कर रहे, उनको तो तुम लिबास की बात करो, हया की पर्दे की बात करो तो ऐसा लगता है कि तुमने उनको सलाह गरम करके पीछे से चटका दे दिए जी। हयादारी की बात क्यों कर रहे हमारे सामने, लिबास की बात क्यों कर रहे। वो पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च जो निकलता है वो पूरा क्या निकालते हैं, उनका एक अभियान चलाया हुआ उन्होंने, कोई एक तारीख फिक्स की हुई है, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, ये नारे सुने हुए, हमारा जिस्म हमारी मर्जी औरत कह रही है, यानी क्या हमको शौहर की ज़रूरत नहीं है, हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को, हमारी शख्सियत और पर्सनालिटी को हम जिस तरह से चाहे यूज़ करें, तुम कोई नहीं होते हमको इस बात के मुकल्लफ बनाने वाले कि तुम शादी करो, तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ तुम्हारे शौहर का हिस्सा है, नहीं, जिस तरह से हम चाहे हम अपनी ज़ात की नुमाइश कर सकते हैं। और फिर वो देखो किस तरह की, तो वो पूरी की पूरी जो है लिबरल घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन है। तो हमारी ये जो बच्चियाँ हैं ये क्या कर रही है, लिबास का मकसद क्या था, सतर को ढांपना। अब औरत को जो सतर है, औरत का सतर यहाँ नाप से लेकर घुटने तक नहीं है, औरत सरापा, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा का पूरा जिस्म उसका सतर है, जिसको ढांपना गैर महरमों के लिए उसके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है, ज़रूरी है और लाजिम है। जहाँ तक कि महरमों का और घर के अफराद का ताल्लुक़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटी है तो वो बाप के सामने अपने चेहरे को खोल कर रखेगी, अपने हथेलियों को जाहिर करके रखेगी और अपने दोनों पैर जो है उसके पंजे नज़र आएंगे। महरमों के सामने भी, भाई के सामने बस वो 3 हिस्सों की नुमाइश कर सकती है कि उसका चेहरा खुला रहेगा, ये हाथ खुले रहेंगे और ये। अब इनके क्या क्या खुले हुए हैं, इनका तो पूरा बदन खुला हुआ है। किस तरह से ये इतना फिट लिबास पहनती है। मदरसे में कुछ बच्चियाँ आती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस महल्ले का इमाम हूँ, आप इस महल्ले के मुक्तदी हैं मेरे, और मदरसे में जो आने वाली बच्चियाँ हैं वो आप ही के और हमारे घराने की बच्चियाँ हैं। अब उसमें से कुछ बच्चियाँ छोटी होती है, दुबली पतली होती है, उनके अंदर कोई ऐसी जाज़बियत और कशिश नहीं पाई जाती कि दुनिया का खबीस से खबीस इंसान भी गंदी नज़रों से उनकी तरफ देखे, वो बच्ची इतनी छोटी होती है। अब कुछ बच्चियाँ, लड़की तो ककड़ी की तरह बढ़ती है कि नहीं, अब उनके अंदर एक कशिश पैदा हो जाती है, उनका जिस्म इस काबिल नहीं रहता कि वो टाइट लिबास पहन सके। तो अब मैं 1 से 2, 2 से 3 मरतबा तलकीन किया। अब इंसान कितना बोलेगा, मुअल्लिम होने के नाते इंसान को एक शर्म आती है, फितरी ज़ाती हिजाब होता है कि ये किसी और तरफ बात का मतलब ना लेकर चले जाए, घर तक उन्होंने ये बात पहुंचाई तो घर वाले किसी बात का बुरा ना मान जाए, तो इंसान कितना बोलेगा। तो इतनी, और ये जो आजकल वो लेगी पहन कर आ रही है, और हमारे इस कल्चर के अंदर तो बिल्कुल आम हो गया लेगी पहनना। अब लेगी कितनी फिट और चुस्त किस्म की वो चुस्ती होती है कि पूरा इंसान का नशेबो फराज, घुटने, पिंडलियाँ, राने सब कुछ जाहिर हो रही है। अब जो खबीस किस्म के और हवस के पुजारी है, जब वो इन बच्चियों को गुजरता देखते हैं तो वो इनको बच्ची की नज़र से नहीं देखते, वो अपने शिकार की नज़र से देखते। मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, आप मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा बाद में। तो लिबास का जो असल मकसद है वो क्या है कि सतर को ढांपना। अब ये ख़वातीन का सतर भी आप सुन चुके कि यहाँ से लेकर तो पूरी उनकी बॉडी क्या है सतर में दाखिल है। अब वो जब इतना फिट लिबास पहन रही है तो उनका लिबास क्या हो गया जी, गैर महरमों के सामने ज़ाहिर हो गया। तो लिबास का जो सबसे पहला मकसद है सतर को ढांपना, ये पूरा हुआ क्या, ये मकसद तो फौत हो गया। या फिर इस तरह से बारीक किस्म का लिबास पहनना कि जिस्म
पूरा छलक छलक कर ज़ाहिर हो। अब ये जो फंक्शन के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, शादी हॉल्स के अंदर जा रही है ख़वातीन, अभी इसमें बच्चियाँ नहीं हैं, इसके अंदर बड़ी उम्र की ख़वातीन भी शामिल है। अब यहाँ से आप देखो, ये पूरी जालीदार एक वो लगा हुआ होता है और पूरा ये जो हिस्सा है ज़ाहिर होता है। तो भाई ये जो है ख़वातीन का, ये सतर में दाखिल नहीं है, ये तो सतर में दाखिल है। ये तो आप अपने भाई के सामने भी ज़ाहिर नहीं कर सकती थी। आपका बाप जिसने आपको दुनिया बताया, आप उसके सामने भी ये हिस्सा ज़ाहिर नहीं कर सकती थी। हाँ, अब ये जो यहाँ का हिस्सा, यहाँ भी वो जालीदार एक हिस्सा होता है, ये पिंडली नज़र आ रही होती है, ये हिस्सा के सतर में दाखिल नहीं है ख़वातीन का। एक बालिग बच्ची, तेरा बाप तेरे लिए महरम है भले ही, लेकिन महरम बाप के लिए वो सतर के ज़ुमरे में दाखिल है। तुझे तो पर्दे का लिहाज इतना ज़्यादा करना चाहिए था, तेरे सिर्फ पंजों की, हाथ के दोनों पंजों की और चेहरे की नुमाइश करने की इजाज़त है, बाकी तो और किसी चीज़ की नहीं है। हमारी जो माएँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब इज़्ज़त माआब है, तक़द्दुस माआब है, पर्दे की हामिल है, कि वो जो पुराना लिबास चला आ रहा है हमारी मशरिकी तहज़ीब का हिस्सा है। आपकी माएँ बोलो, हमारी अम्मी जान, हमने अपनी खालाओं को देखा, पुप्पियों को देखा कि वो प्रॉपर ड्रेस आज उनका है, आज उनके सरों पर आंचल है, दुपट्टे होते हैं, है ना। लेकिन ये जो आजकल बच्चियाँ वजूद में आ रही है कि वो हुजूर की इस फरमान मुक़द्दस की ज़द में नहीं है। उसके बाद में अल्लाह ताला ने अगले रुकू में फरमाया कि जब तुम मस्जिद जाओ इबादत के लिए, नमाज की अदायगी के लिए, तो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ए औलाद आदम, जब भी तुम मस्जिद हाजिर हुआ करो तो उस वक्त ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर लो। ज़ेब व ज़ीनत से मुराद ये नहीं कि जिस तरह आप शादी के अंदर, वलीमों के अंदर जाते हैं, किसी प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो बिल्कुल नहा धोकर फ्रेश होकर। असल में ये जो आयत का पस मंज़र है वो किस पस मंज़र में नाजिल हुई कि जब ज़माना जाहिलियत के अंदर कुरान मुक़द्दस नाजिल हो रहा था, उससे पहले की बात कि काबतुल्लाह का जो तवाफ़ किया जाता था ज़माने जाहिलियत के अंदर, तो बिल्कुल अलिफ नंगे होकर तवाफ़ किया जाता था, बिल्कुल बेलिबास होकर इंसान तवाफ़ किया करता था काबतुल्लाह का। इतने मुक़द्दस घर का तवाफ़ कर रहा है और किस तरह से बेलिबास होकर। मर्द तो मर्द, उनकी ख़वातीन भी, बदन पर चिथड़ा नाम की चीज़ नहीं। हाँ, वो अर्रहीक़ुल मख्तूम नाम की किताब है, तो उसके अंदर अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस आलिम दीन है, उन्होंने लिखा है कि औरतें बस इतना लिहाज कर लिया करती थी कि वो दिन की रोशनी में काबतुल्लाह का तवाफ़ न करके रात का वक्त मुंतखब किया करती थी और रात में जो है बेलिबास होकर उसका तवाफ़ किया करती थी। अब रात बोलो दिन बोलो, इंसान बेलिबास नंगा नंगा है, चाहे रात हो या दिन की रोशनी में हो, तो बस वो इतना लिहाज कर लिया करती थी। उनकी लॉजिक क्या थी, उनकी जहनियत क्या थी? वो कहते थे कि जिन कपड़ों में हमने गुनाहों का इर्तिकाब किया है, नाफरमानी की है, उन कपड़ों को पहनकर ज़ेबतन करके हम काबतुल्लाह का तवाफ़ किस तरह करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई ये कौन सी मेंटलिटी है, जब तुम आओ चाहे काबतुल्लाह के तवाफ़ के लिए, हज की अदायगी के लिए, उम्रे की अदायगी के लिए, या आम मसाजिद के अंदर नमाज की अदायगी के लिए, इबादत की अदायगी के लिए, तो क्या करो, ज़ेब ज़ीनत प्रॉपर ड्रेस के अंदर आओ यार। इस तरह से बेहयाई और बेलिबासी इख्तियार करना ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो नमाज अच्छे लिबास में होनी चाहिए। ये हुक्म सिर्फ उस ज़माने में ख़ास नहीं था, बल्कि हमारे आज के दौर और क़यामत की सुबह तक के लिए ये क्या है, आम है बिल्कुल। अब इसका क्राइटेरिया क्या है तो भी आपके सामने बयान किए देता हूँ कि हर वो लिबास कि जिसको पहनकर इंसान अपने दोस्त अहबाब की महफिल के अंदर, मुअज़्ज़ज़ शरीफों की महफिल के अंदर, आज मैं कह लूँ तो सियासी और राजनीतिक महफिलों के अंदर, सभाओं के अंदर जिस लिबास को पहनकर इंसान जाना गवारा नहीं करता, मुनासिब नहीं समझता, उस लिबास को पहनकर मस्जिद में आना उलमा किराम ने लिखा है मकरूह है, नापसंदीदा है। नापसंदीदा और मकरूह को हम क्या समझते, बहुत हल्की और लाइटली चीज़ समझते हैं। हमारे महल्ले के कुछ अफराद, दानिश्वर घराने के अफराद, मैंने आज तक उनके सर पर कभी टोपी नहीं देखा। वो जब भी आएंगे, चाहे यहाँ पर हो या बुधवारी की मस्जिद से नमाज अदा करके आते हैं, हमेशा उनके सर पर दस्ती बंधी हुई होती है। दारुल उलूम देवबंद के फतवे में साफ तौर से लिखा हुआ है कि दस्ती पहनकर तुम जाना शरीफों की और मुअज़्ज़ज़ लोगों की महफिल में जाना गवारा नहीं करते, तो उसी तरह दस्ती बांधकर मस्जिद के अंदर आना, नमाज अदा करना मकरूह है। ये दारुल उलूम देवबंद के फतवे में साफ तौर से लिखा है। मानना है मानो, नहीं मानना है जाओ चूल्हे भाड़ के अंदर। लुंगी पहनकर तुम वृंदावन में जाना, वलीमे में जाना गवारा करते हो, गजू लौटे की महफिल और यहाँ पर सबा उसकी सजने दो। अभी वो लुंगी जो तुम्हारी फटी पुरानी लुंगी है, 20 साल पहले शादी के अंदर दहेज में मिली हुई थी, वो लुंगी पहनकर तुम अल हबीब हॉल पर जाना गवारा करते हो शादी का खाना? नहीं। जिस तरह लुंगी पहनकर वहाँ जाना तुम गवारा नहीं कर रहे, इसी तरह लुंगी पहनकर मस्जिद के अंदर आना भी मकरूह है। बिल्कुल साफ बात, इससे पहले भी 10 मरतबा बयान किया, आज भी बयान कर रहा हूँ और जब जब मौका मिलेगा फतवे की रोशनी के अंदर इसको बयान करता रहूँगा इंशाअल्लाह। मजबूरी के दर्जे में, अब मजबूरी क्या है, आपकी पिंडली और रान के जांघों के अंदरूनी हिस्से के अंदर फोड़ा फुंसी आ गई। अब आप जो लिबास पहन रहे हैं, आपका लिबास बोलो पैजामा बोलो, वो फुंसी से टच हो रहा है, तो आप क्या है, एक ज़रा ढीले लिबास के तौर पर उतने दिनों तक लुंगी पहनकर आ रहे, तो मुज़ायका नहीं है।
اب ہمارے حضور کے چہیتے اور لاڈلے نواسے، ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور ہم سب کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین کے برادر کبیر، ان کے بڑے بھائی، ان کی پاکیزہ عادت تھی کہ نماز کے ٹائم جب مسجد میں حاضر ہوتے تو سب سے عمدہ لباس، جو ان کا سب سے زبردست اور سب سے مہنگا لباس تھا، وہ زیب تن کر کے آیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جب میں اللہ پاک کی پاکیزہ بارگاہ کے اندر آتا ہوں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بن سور کر اور پراپر ڈریس کے اندر جو میرا سب سے زیادہ عمدہ لباس ہو اس کو زیب تن کر کے آیا کروں۔ اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی بات، آج سے 1450 1500 سال پرانی بات، اس وقت کے 1000 درہم خرچ کر کے انہوں نے ایک قیمتی چادر خریدی تھی۔ 1000 درہم خرچ کر کے اس وقت ایک قیمتی چادر خریدی تھی اور اس چادر کو پہن کر زیب تن کر کے آیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے لیے ایک اسپیشل ڈریس تیار کر رکھا تھا جس کی قیمت اس وقت کے 1500 درہم بنتی تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ پاک سے تو اعلیٰ لباس میں کیوں نہ ملاقات کی جائے۔ تو جب میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ بارگاہ کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے، عبادت کے لیے حاضر ہوں تو کیوں عام اور نارمل ڈریس کے اندر حاضر ہوں۔ تو 1500 درہم خرچ کر کے انہوں نے ایک اسپیشل ڈریس بنوایا ہوا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان اسلاف، اہل اللہ اور بزرگان دین کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے صرف دیگر معاملات کے اندر نہیں بلکہ ان معاملات کے اندر بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے بنے، اور یہ جو احکام بیان کیے جاتے ہیں، فتوے بیان کیے جاتے ہیں، تو ہباء منصورہ، نسیم منسیہ، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ اب زندگی کے اندر ہم کو موقع ملے دوسرے کو ہم دیکھیں تو نہیں، وہ اگر وہ لنگی پہن کر آ رہا ہے، وہ اپنے سر کے اوپر دستی پہن کر باندھ کر آ رہا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ جو اس نے دستی کی گھڑی کر کے اس کے اندر پاکٹ کے اندر، جیب کے اندر رکھا ہوا ہے، اب حاجی زبیر صاحب نے جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گھڑی تو دستی سے بھی چھوٹی بنتی ہے، ٹوپی ہے جالی والی، تو یہ تو اس سے بھی چھوٹی سائز کے اندر گھڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس کو اپنے جیب اور پاکٹ کے اندر رکھو نا، اور جو دستی نکال کر آپ اپنے اس پر رکھ رہے ہیں تو دستی کی سائز تو اس سے بھی بڑی ہے، جو ٹوپی تو اس سے بھی چھوٹی سائز کی ہے، تو اس کو سجانے میں اور اس کو سر پر رکھنے میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ لیکن کیا ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، کہتے ہیں نہیں ماننا ہے تو نہیں۔ پھر اس کے بعد میں الاعراف کا تذکرہ ہے، اصحاب الاعراف، اگلے رکوعات کے اندر اعراف، سورۃ الاعراف اس کا نام ہے۔ اعراف اصل میں یہ کہا جاتا ہے اونچی جگہ کو، یہ ہماری جو لیول زمین ہے، تو زمین سے جو اٹھا ہوا حصہ ہے، ابھرا ہوا حصہ ہے، نمایاں طور پر نظر آنے والا حصہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے الاعراف۔ تو یہ الاعراف کیا ہے؟ تو یہ الاعراف ایک سمجھ لو آپ کا ایک ڈیوائیڈر ہوگا، ایک ابھرا ہوا ایسا حصہ ہوگا کہ جو جنت اور جہنم کے بیچ امتیاز قائم کرنے کے لیے دیوار کے طور پر کھڑے کیا گیا ہے۔ اس کو ہم اور آپ ڈیوائیڈر بھی کہہ سکتے، اس طرف جنت ہے اور اس طرف کیا ہے جی، جہنم ہے۔ تو یہاں پر اس ڈیوائیڈر کے اوپر یہ ایک لمبی چوڑی دیوار ہے، بڑی لمبی چوڑی بھی ہوگی اور چوڑی چکلی بھی ہوگی، اس کے اوپر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوگے، وہاں پر ان کا قیام ہوگا۔ یہ ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الاعراف، اعراف والے لوگ۔ کل تراویح کے اندر آیا نا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو ابھی اعراف والے کون ہیں؟ حضرت حذیفہ نے یہ سوال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ اصحاب الاعراف کون ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کی طرف سے جواب ملا، ہم قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم، کہ یہ جنت جہنم کے بیچ میں جو ڈیوائیڈر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ جو لمبی ترین اور چوڑی چکلی دیوار ہے، اس کے اوپر یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الاعراف۔ ان کا کیا معاملہ ہوگا کہ ان کی نیکیاں بھی برابر ہوگی اور ان کے گناہ بھی برابر ہوگے، 50-50، نہ ایک نیکی بڑی ہوئی ہے ایک گناہ کم ہے، نہ ایک گناہ بڑا ہوا ہے اور نہ ایک نیکی کم ہوئی ہے، جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ بالکل سیم ہے، ایکول ہے، 50-50 ہے۔ تو اب کیا ہے، 50 نیکیاں ہیں اور 50 گناہ ہیں، تو ان نیکیوں نے اس کو جہنم میں جانے سے روکا ہوا ہے اور ان گناہوں نے اس کو جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے۔ اب کیا معاملہ ہے کہ جن کے گناہ زیادہ ہے، جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، وہ تو جہنم میں جل رہے ہیں، اور جن کے حسنات کا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، وہ جنت میں گل چھرے اڑا رہے ہیں، ادھر جنتی ہے اور ادھر جہنمی۔ اب جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل ایکول ہے، سیم ہے، 50-50 ہے، تو وہ ہے اب اس دیوار پر رکے ہوئے۔ پھر کیا ہوگا کہ اصحاب الاعراف کی نیکیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کی نیکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ غفاری کا معاملہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کرم نوازی سے اور اپنے فضل و انعام سے ان کو نوازتے ہوئے ان اصحاب الاعراف کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دے گا، جن کی نیکیاں بھی برابر ہے اور جن کے گناہ بھی برابر ہے، تو اس کی کسی سے رشتہ داری بھی نہیں ہے، تو کسی کے ساتھ میں اس کی دشمنی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا،
ان رحمتی سبقت غضبی، کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ عزیز و ذوانتقام بھی ہے، غصے والا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے، وہ اس کے غصے پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت غالب ہے تو وہاں پر اس کی رحمت غالب آئے گی، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے گناہ بھی تو برابر ہے، نہیں، گناہ جب اس کے گناہ مائنس کر دیے جائیں گے، اور ان کی نیکیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔